أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ فجر کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے وقوع پہ 5 باتوں کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد پھر تاریخ سے مثالیں دی ہیں کہ جزا اور سزا کا انکار کرنے والے یا قیامت کا انکار کرنے والی قومیں یا افراد، ان کا طرز عمل کیسا تھا اور ان کا انجام کیسے ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا انکار کرنے والے لوگوں کے طرز عمل پہ بات فرمائی ہے اور آگے ان کا انجام بتایا ہے۔ اسی طرح نیک جو لوگ ہوں گے ایمان لانے والے، ان کا انجام، اس کا ذکر بھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی نعمتوں سے ان کی آزمائش کریں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ان کو تنگی سے، غربت سے اور مشکل حالات سے آزمائیں تو اللہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں، جزا اور فضا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ فرمائی کہ اس کے جو فطری نتائج ہیں مادہ پرستی کے، وہ یہ ہے کہ ان کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی، خیر خواہی، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ یتیم جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا طرز عمل بڑا سنگ دلانہ ہوتا ہے، بڑا بے رحمی کا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ مسکین اور محتاج کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو کھانا دینا، ان کی مشکل میں ساتھ دینا یا ان کے کام آنا، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا تَأْكُلُونَ۔ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تاکلون، تم کھاتے ہو تراث۔ تراث کسے کہتے ہیں؟ وراثت کے مال کو۔ وراثت کا مال کھاتے ہو، اکلن، کھا جانا۔ فعل کے بعد جب مصدر آتا ہے تو اس میں بڑا زور پیدا ہو جاتا ہے بات میں کہ تم اس طرح وراثت کا مال کھاتے ہو جس طرح کھانے کا حق ہے، ہڑپ کر جاتے ہو، بالکل تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ میراث کا مال کھا جاتے ہو، کھا جانا، لمبا، سارے کا سارا۔ زمانہ جہالت میں 2 جو فریق تھے ان پہ وہ بڑے مظلوم تھے اور ان کے کسی حق کا بھی کسی طرح خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ ایک تو یتیم بچے اور دوسرا عورت۔ یتیم بچوں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے تھے وراثت کا، اور جو عورتیں ہوتی تھی یا چھوٹے بچے ہوتے تھے یا کمزور ہوتے تھے ان کا مال بھی ہڑپ کر جاتے تھے، اور تصور یہ ہوتا تھا کہ وراثت کا مال لینے کا حقدار وہی